بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپورٹس 360۔ میں ہوں آپ کا میزبان احمد نواز۔ پاکستان بامقابلہ جنوبی افریقہ ٹیسٹ میچ ایک ایسے موڑ میں داخل ہو گیا کہ جس کو اب سنسنی خیز کہنا بھی ہمارے لیے خطرے کی ایک گھنٹی ہے۔ اب میرے خیال سے اتنا کچھ تھا اس ٹیسٹ میچ میں، ہم نے آصف آفریدی کو بھی سیلیبریٹ کر لیا کہ انہوں نے 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کر دیا، ایک نیا ریکارڈ بنا دیا، اولڈسٹ ٹو ڈیبیو اینڈ ٹیک 5 وکٹس۔ لیکن اس کے بعد جو ہماری پرفارمنس رہی ہے، آئی تھنک اس پر ایک واضح اب سوالیہ نشان جو ہے وہ اٹھ چکا ہے۔ اگر اب تک کی آپ کو لیٹسٹ صورتحال بتائیں تو وکٹس ایسے گر رہی ہیں کہ اب یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ کتنے دن میں یہ ٹیسٹ میچ ختم ہوگا۔ اور میں ان تمام لوگوں سے معذرت کرنا چاہتا ہوں جن کو میں نے کہا تھا کہ آپ 5ویں دن چلے جائیے گا، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید میں نے سٹیٹمنٹ غلط دے دی۔ 60 رنز پر 4 کھلاڑی ہمارے آؤٹ ہیں، 11 رنز کی ہمیں لیڈ ہے۔ جنوبی افریقہ نے 404 رنز بنا لیے، لیکن ہم وہ 400، 450، 500 نہیں کر سکے جس کی بات ہم پہلے ٹیسٹ میچ سے کرتے آ رہے تھے۔ میں نے پہلے ٹیسٹ میچ میں بھی بولا، میں نے اس ٹیسٹ میچ کی پہلی اننگ کی اختتام پر بھی بولا کہ مجھے لگتا تھا کہ 450، 500 آپ کو کرنا چاہیے، ایک ہی دفعہ باری کریں، لیکن وہ نہیں ہوا۔ اگر آپ اوور آل بات کریں، جنوبی افریقہ کو کریڈٹ تو ضرور دینا ہوگا، کیونکہ اگر سنوران متسامی ناٹ آؤٹ رہے ہیں، اور ان کے بارے میں آپ کو ایک ڈیٹیل ضرور بتا دوں کہ وہ اپنے اسکول کرکٹ میں جب تھے تو وہ اوپننگ کرتے تھے، اس کے بعد وہ بولر بن گئے، لیکن آج آ کر انہوں نے یہ یاد دلا دی ہمیں کہ وہ اوپنر کیوں تھے اسکول کرکٹ میں۔ اس کے بعد کیشو مہاراج 30 رن کر گئے، اور کگیسو رباڈا جنہوں نے 71 رنز، یعنی اتنی بڑی پارٹنرشپ اور اتنی بڑی اننگز کھیل دی۔ اور میں ہمیشہ سے یہی کہتا آیا ہوں کہ مجھے کبھی یہ ڈر نہیں ہوتا کہ جب ہم ٹاپ آرڈر یا مڈل آرڈر آؤٹ کر لیتے ہیں، مجھے ہمیشہ یہ ڈر رہتا ہے کہ ہم ٹیل سے سکور نہ کروا دیں، اور وہی ہوا۔ اور اب آئی ڈونٹ نو اس کو کیسے ہم نے اینالائز کرنے، یہ تو ہمارے ایکسپرٹس آپ کو بہتر بتا پائیں گے کہ اس کو کس طریقے سے ہم اینالائز کریں گے، لیکن اس وقت پاکستان خاصا مشکلات کا شکار ہے۔ اگر ہمارے بیٹرز کی بات کریں، امام الحق 9 رنز بنا کر پویلین واپس گئے، عبداللہ شفیق 6، کپتان شان مسعود جن کے بارے میں ہم بہت زیادہ بات کر رہے تھے کہ وہ بہتر کھیلے ہیں، انہوں نے کوئی رن نہیں بنایا۔ بابر اعظم اس وقت کریز پر موجود ہیں، سعود شکیل نے 11 رن بنائے، محمد رضوان، یعنی اب بھاری ذمہ داری محمد رضوان پر اور بابر اعظم پر عائد ہو چکی ہے، اور اب یہی سب ایکسپیکٹ کریں گے، کیونکہ اب ہوگا یہ بیسکلی کہ اگر یہاں سے پاکستان کی بیٹنگ اور کلیپس کرتی ہے تو پھر سارا ملبہ بابر اعظم پہ آ جائے گا۔ یہ بڑا سمپل ہے، اور یہ میں آپ کو ابھی سے پریڈکٹ کر کے بتا دیتا ہوں، تو اس بارے میں ضرور ہم ڈیٹیل میں جو ہے آپ کو آگاہ ہم نے کرنا ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم آپ سے اوور آل اس پرفارمنس کی بات کریں تو آئی تھنک اب آپ کو یہ بھی اینالائز کرنا پڑے گا کہ آپ کو یہ سوچنا تھا کہ تیسرے، چوتھے، 5ویں دن پچ کیسی ہو سکتی ہے، تو اس بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ اس کے بعد آپ سے بات کریں گے ویمنز ورلڈ کپ کی، جہاں پر پاکستان ٹیم کو جنوبی افریقہ سے وہاں بھی شکست ہوئی۔ یہاں کی تو ابھی میں نے بات نہیں کی کہ شکست ہو گئی ہے، لیکن وہاں پر میچ جو تھا وہ اس میں ریڈکشن ہوتی رہی، لیکن ہم نے اتنے زیادہ رنز کروا دیے۔ اور لورا وولفارڈ جو ان کی کپتان ہیں، اور میریزن کیپ جو ان کی دوسری ایکسپیرینس پلیئرز ہیں، یہ دونوں ایک لارج نمبر آف ODIs اور T20s کھیل چکی ہیں، وہ دونوں اس ٹورنامنٹ میں فارم میں نہیں تھی۔ ان دونوں کا ٹورنامنٹ شاید اس طرح کا نہیں گیا جس طرح کی ایکسپیکٹیشن تھی، لیکن واٹ اے پرائم وے ٹو کم بیک ان فارم اگینسٹ پاکستان، تو آئی تھنک یہی ہوا۔ اس بارے میں بھی ضرور آپ کو آگاہ کرنا ہے۔ اس کے بعد ہانگ کانگ 6 ٹورنامنٹ کی بات کریں گے جو 7 نومبر سے شروع ہو رہا ہے۔ عباس آفریدی پاکستان کی قیادت کریں گے، اور بڑے پاور ہٹرز ہیں جن کو اسکواڈ میں شامل کیا گیا۔ اور اس کے بعد آپ سے بات کریں گے ایشین گیمز 2025 کی، جہاں پر کوارٹر فائنل میں ٹیم پاکستان کا مقابلہ ازبکستان سے ہونے جا رہا ہے۔ بہت شاندار کارکردگی رہی ہے اب تک اس میں۔ اگر آپ اوور آل ایتھلیٹس کی بات کریں گے، 4000 سے زیادہ ایتھلیٹس اس میں شرکت کر رہے ہیں، لیکن پاکستان میں منگولیا کو بھی 3-0 سے ہرایا، بحرین کو بھی ہرایا۔ بہت اچھی پرفارمنس اب تک یوتھ لیول پر رہی ہے، تو ان تمام چیزوں پر گفتگو کرنی ہے۔ مہمانوں سے آپ کا تعارف سب سے پہلے اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے ساتھی اینکر اور ایکسپرٹ جناب سعید محمد اویس۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ تھینک یو فار جوائننگ اس۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں موئی شاہ صاحب جو کہ سینئر اسپورٹس جرنلسٹ ہیں اور ہمارے تجزیہ کار ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں سر؟ اللہ کا احسان ہے۔ تھینک یو فار جوائننگ اس۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے اسپورٹس ایکسپرٹ ہیں آج کے، اینڈ آئی تھنک بڑا ان ڈیپتھ انالیسز آج ہمارے بیٹرز کا ضرور کریں گے، جناب احمد حماد صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں احمد بھائی آپ؟ پرفیکٹلی۔ ابھی تو آپ مسکرا رہے ہیں، آئی ایم شیور یو گاٹ اے لاٹ ٹو سے، لیکن موئی شاہ صاحب آپ سے ہم روز پنڈی کا حال احوال جانتے ہیں، تو آج کا جاننا ہے آج یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ؟ دیکھیں، ہم دونوں پنڈی اسٹیڈیم سے ہی ابھی آ رہے ہیں، اور ہمیں تو یہ لگا تھا کہ جب صبح جلدی سے وکٹیں گرنا شروع ہو گئیں تو ہم سمجھے کہ شاید پاکستان لیڈ لے لے، اور شاید کچھ سائزبل لیڈ لے لے، لیکن میں یہاں پہ ایک آپ کے پروگرام کی اور اس توسط سے میں ضرور ایک بات کہوں گا کہ دیکھیں، گیم کی انڈرسٹینڈنگ بڑی ضروری ہوتی ہے، اور جب انہوں نے شان مسعود نے دوسرا نیا بال لیا، 221 تھے فار 6 تھے پاسبلی، تو مجھے وہیں پتہ لگ گیا تھا کہ بہت بڑی غلطی اور بہت بڑا ایک میں کہتا ہوں مسٹیک، اور ایسا بلنڈر کیا کہ جس کا کوئی پرانا بال تھا، آپ نے بالکل جب نیا بال ڈیو ہوا آپ نے لے لیا۔ بھائی اس طرح نہیں ہوتا، پرانے بال سے آپ وکٹ بھی لے رہے تھے
رن بھی رکے ہوئے تھے. پرانا بار تھوڑا یوز ہوا ہوتا ہے, اس کو رن بنانے آسان نہیں ہوتے, تو وہ پھر فلڈ گیٹ جو ہیں وہ کھلنا شروع ہو گئے. پھر ایسی کٹائی انہوں نے کی ہے پاکستانی بالر کی, کو دیکھنے والی تھی. اچھا, کامنٹیٹرز بھی کہتے رہے کہ ایسے موقع پر بیٹرز چاہ رہے ہوتے ہیں گیند نیا ہو جائے, سٹروک میکنگ آسان ہو جاتی ہے. جی 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 جی. اور کبھی دیکھیں پرانے بال سے آپ وکٹیں لے رہے ہیں, پرانے بال سے ان کو رن بنانا بڑا مشکل ہو رہا ہے. اور پرانے بال کو اگر اگلے 10 اوور پرانا بال آپ اور چلا لیتے تو یہ ساری ٹیل ختم ہو جاتی, کیونکہ انہوں نے زور سے مارنا تھا, جو بیٹ پہ بال آنا نہیں تھا, اور انہوں نے آؤٹ ہونا تھا. بالکل سمپل سی بات ہو یہ کویشچن, کیونکہ اسپن ایلیمنٹ ختم ہو گیا تھا نئے بال کے. کس نے ان کو یہ کہا, مشورہ دیا کہ جی آپ نیا بال لیں اور امیجیٹ لے لیں. وہ نئے بال سے ایسے ہوا کہ پھر آپ دیکھیں, پھر ربادہ کیشور مراج, پھر ربادہ نے کیا اننگ کھیلی, پھر موتوسوامی کی جو اننگ تھی کیا کلاس کی اننگ تھی. لگتا ہے وہ پراپر بیٹسمین ہے, یہ کبھی بھی نہیں لگا ان کی اننگ سے کہ یہ کوئی بالر انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. جی جی, وہ آپ نے بتایا, اور he started his career as an opener, اور پھر میرا خیال ہے کوئی اپنے پروونس کو بھی شفٹ کیا کیشو مراج کی وجہ سے, کہ اس پروونس میں تھے, دوسرے پروونس میں چلے گئے کہ تاکہ یہاں پہ لیفٹ آرم سپن بھی ساتھ ان کو کرانی پڑے. یہ ساری چیزیں ہیں, لیکن کیا رسپانسبلٹی ہے. If you can score 171 for the on 2 lost wickets, so then you have a cause. I'm talking about South Africa. They did wonderful job. I believe کسی دن ہم stats wise ایک موازنہ کرنے کی ضرور کوشش کریں گے. I think majority tail handers کے جو best scores ہیں وہ پاکستان کے خلاف ہیں. میں I won't be wrong I think اگر میں یہ کہہ رہا ہوں, لیکن سعید محمد اویس چیمپئنز آف کلیپس تو ہم نے سنا تھا, لیکن یہ اب بات دوسری طرف ہے. اور آپ بھی مجھے بتایا گیا آج کے رباڈا کے بہت بڑے فین ہو گئے ہیں آج کی باری کے بعد. یار متھو کی بات کریں, رباڈا پراپر بیٹسمین لگا ہے. اس نے جو استقبال کیا نا ہمارے نئے کپتان کا, اس نے کہا ہے نظر آپ کو استقبالیہ پہلے میں دیتا ہوں. لیکن جو نیو بال کی تو بات کریں گے, لیکن میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان کا ایک سب سے بڑا جو ایشو مجھے بالنگ یونٹ میں نہیں, وہ آپ کی بیٹنگ میں لگتا ہے. جس وقت آپ نے تیسری چوتھی اننگز کھیلنی ہے, آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, ایک تو آپ نے کوشش کی کہ اس وکٹ کو کہیں نہ کہیں شاید ڈرائی کر کے اس کو اسپننگ ٹریک بنائے, وہ نہیں ہو سکا, اس میں آپ کامیاب نہیں ہوئے. اسپائکس کا یوزیج یاد ہوگا, میں نے کہا تھا کہ اسپائکس کا یوزیج ہے تو لیفٹ آرم اسپنر یہاں پر زیادہ ڈومینیٹ کرے گا, اور مہاراج نے 6 کھلاڑی آؤٹ کیے تھے. تو اس پہ بھی ابھی لگ رہا ہے کہ چاہے وہ اسٹرس کی بات کریں, بال اسپن ہو رہا ہے, بریک ہو رہا ہے یہاں پر. اگر کل تک میچ جاتا ہے تو آئی ڈونٹ نو کہ یہ لنچ تک جائے گا بھی نہیں جائے گا, کیونکہ بال بریک ہوگا اس وکٹ کے اوپر. ہمارا سب سے بڑا ایک ایشو ہے شاید وہی ہے کہ ابھی تک ٹیمپرامنٹ ٹیسٹ کرکٹ کا ہے نہیں. ہمارے ذہن میں پہلی اننگز تو چلے کیونکہ نیو بال تھا, آپ سروائیو کر جاتے ہو, آپ نکال جاتے ہو, کیونکہ اس وقت سیٹ وکٹ آپ کو ملتی ہے, فریش وکٹ. جب یوز ٹو وکٹ آ جاتی ہے وہاں پر آپ کا تھوڑا بال گیم ڈفرنٹ ہوتا ہے. ایک تو آپ کو جو رنز پیچھے پڑ گئے, اس کا پریشر آپ کے اوپر ماؤنٹ ہو رہا تھا, 30 رنز پڑے, 40 پڑے, وہ رنز آپ کے اوپر پریشر آپ کی باڈی لینگویج پہ نظر آ رہا تھا, فیلڈنگ میں بھی. بیٹنگ کی بات کریں, آپ کے اوپنرز کا ایک ایشو رہا ہے. جب میں تیسری اننگز کی بات کرتا ہوں, کنسسٹنٹ پرفارمنس نہیں نظر آتی, خاص کر کے جب رباڈا کی بات کریں, جب آپ ان کو اتنا زیادہ سکور کرنے دے رہے ہو, ویسے ہی وہ بالنگ یونٹ کے اندر آ کے ویسے ہی بندہ ایک شیئر بنا ہوتا ہے, کیونکہ اس نے پرفارم کیا ہوتا ہے اس وکٹ. لیکن اویس مجھے یہ تھوڑا سا ضرور بتائیے گا کہ ایون ہم تو کلب کرکٹرز ہیں, ایمیچر کرکٹرز ہیں, ہم بھی اس لیول پر کہتے ہیں کہ تھوڑا سا گیند پرانا ہو جائے, اگر ڈی شیپ ہو رہا ہے کوئی ہارڈ گیند مل جائے تاکہ ہماری اسٹروک میکنگ آسان ہو جائے آخری اوورز میں. تو اتنا بڑا تھنک ٹینک, اظہر محمود ہیں, شان مسعود کپتان ہیں, اس ٹیم کے اندر بابر اعظم ہیں, رضوان ہیں, شاہین خود ایک بولر ہیں, آصف افریدی کا اتنا تجربہ, نعمان علی اتنے آؤٹ کر چکے. کیا کسی نے یہ بات نہیں کی کہ آپ کو بھی نیا گیند نہیں چاہیے, آپ پرانے سے ہی اس کو ڈسٹ اینڈ ٹرن کو یوٹیلائز کریں؟ اس کے بعد تو میں پورا میچ دیکھ رہا تھا لائیو, آپ کا بال جو ہے وہ اسپن ہونا ہی بند ہو جاتا ہے اوبیسلی جب آپ نیا گیند. آپ نے ایک اچھی بات کی, کیونکہ جس وقت زیادہ تر لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کپتان ہی ہمیشہ چوائس لیتا ہے, نیو بال کی چوائس جو باہر سے کپتان جو واٹر بال جو لگا ہوتا ہے, یا کیونکہ جو کیپٹن ہے اینالسٹ بیٹھا ہوتا ہے, اس سے وہ آپشن آئی ہوتی ہے, ڈسکشن پراپر ہوتی ہے, کیا کرے سینئر پلیئرس کی طرف سے بھی. مجھے خود سمجھ میں نہیں ہے, کیونکہ ایک طرف آپ کہتے ہو کہ آپ کو ریورس سوئنگ مل رہا ہے پیس پیٹری کی طرف سے, اسپنرز آپ کے بال کروا رہے, 6 کھلاڑی کو آؤٹ کیا اس نے, افریدی نے بھی. وہاں پر ٹرننگ پوائنٹ پہ جا کے آپ ایک نیو بال لیتے ہو جس نے سیم کرنا, اور جب اس قسم کے بیٹسمین بیٹھے ہوں جن کو ہم سادے الفاظ میں اپنی کرکٹ کے اندر کہتے تھے جا کے شائن خراب کرو, اس کا کوئی کنسرن نہیں, شاٹ کس قسم کی مارو, جا کے شائن خراب کر دو, بال کی لیدر خراب کرو, وہی چیز یہاں پر آپ کو نظر آئی. لیکن پاکستان کا پھر نظر آتا ہے تھنک ٹینک, خاص کر کے جب آپ ڈیتھ اوورز کی بات کرتے ہو پیس بیٹری کے اندر. اس لیے میں نے کہا تھا نا کہ ایک اسپیشلسٹ ٹیر اوے کوئک آپ کو چاہیے ہوتا ہے. شاہین ٹھیک ہے کپتان آپ بنے ہیں, کوئی چیز آپ سے کریڈٹ اوے نہیں ہم لے رہے,
لیکن اب ٹیئر اوے کوئک والا الفاظ ختم ہو چکا ہے. اچھا ایک چیز میں ضرور ہائی لائٹ کر دوں کہ میرے حساب سے شان مسعود کا جو کریئر ہے ٹیسٹ کیپٹن اس میں یہ بلنڈر آج بھی دوسرے نمبر پر ہے. پہلا وہ بنگلہ دیش کے خلاف ڈیکلریشن تھی جو ہمیں اس سے پہلے بھی قیمتی, میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان یہ ٹیسٹ میچ ہار جاتا ہے, ابھی تو بہت ٹیسٹ میچ پڑا ہے, ابھی بھی آپ کے پاس ایک موقع ہے, آپ اچھے رنز یہاں پہ بنا دیں اور تھوڑا سا ذرا کانفیڈنٹ رہیں. آپ کے جو ٹیسٹ چیمپئن شپ کے پوائنٹس ہیں وہ یہاں پر بڑے قیمتی ہیں. لاسٹ ٹائم بھی ہم اس لیے اچھا نہیں پرفارم کر سکے کیونکہ ہم گھر پہ ہارتے رہے. احمد حماد صاحب آپ تو اس کو سب سے بہتر اینالائز کر لیں گے. یہ سب سے پہلے تو سوال ہمیں تلاش اس انسان کی ہے جس کا یہ فیصلہ تھا, اور یہ کتنا درست فیصلہ تھا کتنا درست نہیں تھا یہ تو آپ بہتر اینالائز کریں گے. لیکن اس کے باوجود آپ اپنی ٹیل سے اس ٹیل سے اتنا سکور کرا رہے ہیں. ایک انسان جس کا کریئر بیسٹ 48 ہے اس سے ہم نے 80 رنز کروا دیے. وہ تو بیچارے کو پارٹنرز دوسرے اینڈ پہ نہیں ملے ورنہ 100 ہو جاتا اس کا. دوسرے اینڈ پر رباڈا ہیں جو کہ شاید اپنی بیٹنگ کا سوچ کے بھی نہ آئے ہوں, ایسے موقع پہ ہم کہتے ہیں میں کٹ بیگ ہی نہیں لے کر آیا, وہ آ کر 70 کر جاتے ہیں. تو یہ مطلب ہماری کیا اسٹریٹجی ہے؟ تھینک یو, بہت بہت شکریہ. دیکھیں کل جب میچ دوسرے دن کا ختم ہوتا ہے, ایشول پرنس آتے ہیں ان کے بیٹنگ کوچ, ان سے یہی سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اینڈ آف دا ڈے اگر ساؤتھ افریقہ کی اننگ ختم ہوتی ہے اور 40 to 45 رنز کی اگر لیڈ ہوگی تو وہ بہت ان کے لیے بینیفیشل ہوگا, وہ میچ اس پہ جیت سکتے ہیں. لیکن آئسنگ آن دا کیک ان کو 71 رنز کی لیڈ مل گئی جو انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا. 7 کھلاڑیوں کو 210 پہ پاکستان آؤٹ کرتا ہے, لیکن آخری 3 بیٹسمین جو ہیں مزید 200 رنز 196 رنز کا اضافہ کرتے تھے. تو وہاں پاکستان کے جس طرح کہا کہ نئی بال غلط لی گئی, پرانے بال سے ہی ریورس سوئنگ بھی ہوتا ہے, اسپنرز کو بھی اسسٹنس ملتی, گرپ ہوتا, ٹرن ہوتا, نہیں ہوا. اور پھر ان کے بیٹسمینوں کے آپ کو نظر آئے کہ ٹیسٹ کرکٹ کی ڈیمانڈ کیا ہے, آپ کا پیشنس ہونا چاہیے, آپ کا ٹیمپرمنٹ, آپ اپنے آپ کو اپلائی کریں گے جو مرضی بالنگ ہو, لیکن آپ وکٹ پہ اسٹے کرنے کی کوشش کرتے ہوئے نہیں. جب آپ نے متھوسامے کی اننگ دیکھی کہ وہ کتنا ڈیپ جا کے کھیل رہے تھے اور لیٹ کھیل رہے تھے, یہ نہیں کہ فارورڈ آ کے اپنے آپ کو کمٹ کر رہے اور ہارڈ بلاک نہیں کر رہے تھے, وہ بڑا سافٹ ہینڈ سے کرتے. اور ان کو دیکھتے ہوئے باقی بیٹسمینوں کو نظر آیا کہ اس انداز سے بیٹنگ کری جاتی ہے. لیکن کگیسو رباڈا کو آپ داد یہ دیں گے کہ جو ان کے زون میں تھی, جو ان کا اسٹرانگ ایریا تھا, وہاں جو ان کو بال ملا انہوں نے ویسٹ نہیں کیا, وہ باک ڈاؤن نہیں ہوئے اور انہوں نے رنز کو چلاتے رہے. اور پھر ان کا رن جو آپ کو نظر آیا کہ پہلے لیڈ ختم ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد سے اپنی لیڈ 71 رن کی لے کے جاتے ہیں. پاکستان کے اس ٹیم سلیکشن پہ تھوڑا سوال, پچھلا ٹیسٹ میچ آپ دیکھیں تو پاکستان کے انہی دونوں اسپنر نعمان اور ساجد علی نے آپ کو میچ جتوایا, لیکن ہم نے دیکھا کہ یار 2 اسپنر بہت زیادہ ٹرن کریں, تیسرا اسپنر بھی ڈال دو. اب کیا ہوا, تیسرا اسپنر ڈالنے سے کیپٹن کنفیوز ہو گیا کہ اب چھوٹے چھوٹے اسپیل ان سے کرائے. نعمان جیسا اسپنر جو ہے وہ لانگر اسپیل کرتا ہے, اگر ماضی کے گریٹ اب اقبال قاسم کی بات کی جائے, یہ اس قسم کا بالر ہے, ایک لمبا اسپیل کرے گا, اپنی لائن اور لینتھ کو مینٹین کرے گا. اچھا مجھے کہیں فیل بھی ہوا کہ شاید آصف آفریدی کی وجہ سے نعمان اوور شیڈو ہو گئے, ہمارا دھیان ہی نہیں جا رہا اس نہیں ہوا یہ کہ اب آپ کنفیوز ہے, کیپٹن کا پیشنس ختم ہو گیا کہ اس نے 4 اوور ایک کو دیا, اس نے کہا اس کو ٹرن نہیں مل رہا, اس کو وکٹ نہیں ملا, سوئچ کر دو دوسرے کو. پھر یہی ہوا, تینوں میں وہ سوئچ کرتا رہا, آخر کار ہم نے دیکھا کہ سلمان علی آغا سے بھی بال کرائے. تو بیٹر آپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ وہی 2 اسپنرز کے ساتھ جائیں جنہوں نے آپ کو میچ بھی دیا. ہمیں ایشو آ رہا ہے ہماری بیٹنگ کا, تو ہم نے جب حسن علی کو باہر بٹھایا تھا تو ہمیں کامران غلام کو ٹیم میں لانا چاہیے تھا ایک, اور ویسے تو ہماری ویسے ہی فریجائل بیٹنگ ہے, جتنے کو بھی کھلا دیں کیا پتا وہ بھی چلتے کہ نہ چلتے. اصل ایشو ہمارے بیٹسمین کا ہمارے تینوں فارمیٹ میں نظر آ رہا ہے. ہم پہلے ٹیسٹ میچ میں بھی 17 رن پہ 5 وکٹیں گر جاتی ہیں, اور اس ٹیسٹ میچ میں بھی آپ نے دیکھا کہ 316 پہ 5 اور پھر بنڈل آؤٹ 333. تو وہ مینٹل ٹفنس نہیں نظر آ رہی ہمارے تمام بیٹسمین کی. کو پینک بٹن اتنی جلدی ہو جاتا ہے, وہ پریشر کو ہینڈل نہیں کر پا رہے, حالانکہ ہو کیا رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اگر نمبر 11 کا بیٹسمین آ کے ساؤتھ افریقہ کا, جس کے لیے ایلین کنڈیشن ہے, وہ 70 رنز بنا سکتا ہے, تو وائی ناٹ. اچھا میرا ایک اور بھی کنسرن ہے, مجھے ایک اور گرے ایریا بھی نظر آتا ہے, آپ بہتر بتا دیں گے کیونکہ آپ نے ان 2 اسپنرز کی بات کر لی ہیں. اگر میں ساجد خان کو ٹیم میں کھلا رہا ہوں 29 اوورز کروا کے, اگر وہ ایک کھلاڑی آؤٹ کرتے ہیں تو میرے لیے تو یہ فائدہ مند نہیں ثابت ہوا. لیکن میں نے وہی کہا نا کہ آپ ان کو کنسسٹنٹ رن نہیں دے رہے, آپ ان کے چھوٹے اسپیل دیکھیں, اسپنر کو چاہیے لمبا اسپیل, وہ ایک لائن اور لینتھ, وہ اس کو پیچز نظر آنے چاہیے جہاں پہ اس نے بال کو پچ کرنا, سیٹ کرے گا بیٹر, سیٹ کرے گا نا بیٹسمین کو. اگر آپ اس کو 3 اوور کے بعد چینج کر دیں گے, نہیں آپ پینک ہو گئے, نہیں وکٹ نہیں مل رہی, مجھے دوسرے اسپنر کو ٹرائی کر, کیا پتا اس کو زیادہ ٹرن مل رہا ہو, تو یہاں پہ میرے خیال سے پاکستان آپ تھوڑا سا بہتر اینالائز, آپ کیونکہ اسٹیڈیم میں تھے, میں تو اوبیسلی ہم جو اسٹیڈیم نہیں گئے آج یا جنہوں نے ٹیلی ویژن پہ دیکھا ہے, مجھے یہ فیل ہوا کہ ایون جب دن شروع ہوا اور جب اس کے بعد متھوسوامی ذرا اچھا کھیلنا شروع ہوئے اور جب نیا بال بھی لیا گیا تو کلوز ٹو دا بیٹ مجھے کوئی وہ اس طرح کا پریشر نہیں کریٹ ہوتا ہوا. ہمیشہ سے ہم یہ کرتے ہیں کہ جب ہم ٹاپ آرڈر آؤٹ کر دیتے اور ایک بیٹسمین جو 30-40 پہ کھیل رہا تھا ہم اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں, یار اس کی وکٹ کو چھوڑو, باقی پہ فوکس کرو اس کی وکٹ. یہ غلط اسٹریٹجی ہے.
کہ اگر بیٹسمین کے وائزر میں سے اس کو سلی میں ڈاؤن اور شارٹ لیگ نہیں نظر آئے گا تو اس کے اوپر سے پریشر ختم، کہ وہ پاپ اپ ہو کے آگے بال جائے گا تو کیچ پکڑنے کے لیے وہ بڑا ریلیکس ہو کے لیٹ ہو کر کھیل رہا ہے، آسانی سے اینگلز یوز کر رہا ہے اور اسکور بورڈ کو چلا رہا ہے۔ آپ کی انٹیلیجنٹ کرکٹ یہ تھی کہ وہ اسکور بورڈ چلا رہا تھا، جہاں اس کو آؤٹ باؤنڈری وہ ریورس سویپ بھی کر رہا تھا، سارے شاٹس بھی کھیل رہا تھا۔ لیکن سرپرائزنگلی فار پاکستان نئے بال سے آج ہم نے دیکھا کہ ہارمر بال ٹرن کر رہا تھا، اس نے جو پہلے 2 آؤٹ کیے ہیں وہ بال ٹرن ہوئے، اور ہمارے بیٹسمین کی ایلین کنڈیشن نہیں ہے، ہم ساؤتھ افریقہ کی باؤنسی پچز ہم اپنی کنڈیشن میں کھیل رہے ہیں اور اسپنرز کو ہینڈل نہیں کر پا رہے۔ مطلب پھر اپنے ڈومیسٹک کرکٹ کو دیکھیں تو ڈومیسٹک کرکٹ کے اوپر سوالیہ نشان یہ ہے کہ ہم 4 کوالٹی بیٹسمین نہیں پروڈیوس کر پا رہے جو تینوں فارمیٹ میں ہمارے مسائل کا حل کر سکتے ہیں۔ ہم ٹیسٹ کرکٹ میں بھی اسٹرگل کر رہے ہیں، ہم ون ڈے میں بھی ہم تو ایک اور چیز کہ آج میں ٹرائلز دیکھنے گیا، پاکستان کرکٹ بورڈ کے ٹرائلز ہو رہے تھے انڈر 17 انڈر 19، تو مجھے بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی وہ دیکھ کے۔ بیٹسمین کو دیکھ رہا تھا تو بیٹسمین ہی نظر آتا، بچے یہی کر رہے تھے کہ میں نے بڑی شاٹ کس طرح کھیلنی ہے، کہ بال کو میرٹ پہ آ کے جو ٹیسٹ کرکٹ کی ڈیمانڈ ہے کلاسیکل انداز میں آپ اس کو کھیلیں وہ نہیں کھیل رہے تھے، بال کو لیفٹ کر دیں، ضروری نہیں آپ کو ہر بال پہ شاٹ کھیلنا ہے، لیکن وہ ہر بال پہ یہ چاہ رہا تھا کہ میں نے بڑا شاٹ پاورفل اس کو کھیل کے دکھانا ہے، سلیکٹرز کو امپریس کرنا ہے۔ اور اسی طرح فاسٹ بالرز کی بات کی جائے، وہ آ کے زور لگا رہا ہے، زور لگا کے، لیکن اس کا کوئی کنٹرول نہیں نظر آیا، اور نہ ہی مجھے کوئی ایسی پیس بھی نظر آئی کہ میں کہوں کہ ہاں انڈر 19 میں ایسا اپ کمنگ پلیئرز ہمیں نظر آ رہے ہیں جو آگے چل کے پاکستان کو سرو کریں گے۔ تو اوور آل دیکھا جائے T20 کرکٹ جب تک ہم اس کو ٹوٹلی سیپریٹ نہیں کریں گے، ٹیسٹ اور ون ڈے کی ایک ٹیم بنائیں گے، T20 کو ٹوٹلی سیپریٹ کر دیں، اس میں سے کسی پلیئر کو کنسیڈر نہ کریں لانگر فارمیٹ کے لیے، تب آپ کو پلیئر وہ ملیں گے جو لانگر فارمیٹ میں ٹیمپرامنٹ، جو وکٹ پہ اسٹے کرنا چاہیں گے۔ فواد عالم کو ہم نے ڈسکارڈ کر دیا، کیا زبردست کھلاڑی تھا جو آئیڈیلی سوٹ کرتا تھا اس قسم کی کنڈیشن میں۔ سعود شکیل، لیکن جب باقی ساری بیٹسمین آؤٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو سعود شکیل بھی ہمیں نظر، جس کا ٹیمپرامنٹ ہم کہتے تھے کہ لمبی نہیں کھیل سکتا ہے، وکٹ پہ اسٹے کر سکتا ہے، وہ بھی ہمیں نظر آیا کہ اچھا اس میں ایک اور چیز بھی میں ضرور یہ کہوں گا، یہ احمد صاحب نے بڑی ایک زبردست چیز کی نشاندہی کہ سعود شکیل کو بھی ہم تب تک پراپرلی نہیں کھلا پائے جب تک ان کو ان کی فرینچائز نے عزت نہیں دینا شروع کی۔ تو ہمارا ماڈل موٹو وہی رہتا ہے کہ جب فرینچائز کرکٹ کا وہاں پہ کچھ ہوگا تو وہیں سے ہم T20 سے اٹھا کے ٹیسٹ میں کھلانا شروع کر دیں گے۔ کامران غلام کو بھی تب تک نہیں کھلایا گیا، انہوں نے قائد اعظم ٹرافی میں ریکارڈ بنا دیا اتنے زیادہ رنز کا، لیکن تب تک نہیں کھلایا گیا جب تک انہوں نے ڈیبیو نہیں کر دیا لاہور قلندرز کا۔ آپ پھر آگے جا کر طیب طاہر کی بات کر لیں، وہاں پہ بھی ایسے ہی ہوا۔ بٹ موئی شاہ صاحب، جو اس میں ایک آپ نے ایک بلنڈر کی بات کی جو کہ نیو بال لینا تھا، جو میں دوسری بات کروں کیونکہ آپ بھی وہاں پر موجود تھے، کیا ہم اسٹریٹجکلی اتنے ویک ہیں کہ ہمیں نہیں سمجھ کہ لیگ سلپ کبھی کبھار صرف اس لیے لگاتے ہیں کہ بیٹسمین گلانس کا سوچے ہی نہ، کبھی کبھار شارٹ لیگ اس لیے کھڑی ہوتی ہے، یا اگر آپ سلی پوائنٹ اس لیے کھڑا کرتے ہیں یا آپ سلی مڈ آن لے آتے ہیں کہ بیٹسمین کے ذہن میں بس ایک ڈاؤٹ کریٹ کیا جائے۔ یہ تو بڑی اچھی اور ٹیکنیکل باتیں آپ نے کی ہیں، لیکن آپ نے ابھی اس سے پہلے ایک بات کی کہ پاکستان کرکٹ میں ہم کب ریئلائز کرتے ہیں کہ یہ جو پلیئر ہے، یہ کرکٹر ہے، اس کو کھلانا ہے۔ آج آپ کو احساس نہیں ہوا کہ ایک 38 سال کے بندے کو جب آپ نے ڈیبیو کرایا، اس نے 6 وکٹیں لی، کیا آپ نے اس کا کیریئر تباہ نہیں کر دیا؟ اب یہ سوچنے والی بات ہے، یہ میں نہیں، مطلب کسی کو ایک ایسا پلیئر جو کہ ان دا کمپنی آف دا بیسٹ اویلیبل ان پاکستان، نعمان، ساجد خان، دے آر دا بیسٹ اسپنرز، مطلب کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، ان کے ہوتے ہوئے 6 وکٹیں لے لیتا ہے اور اس کو آپ جا کے 38 سال میں کھلاتے ہیں، تو یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے۔ اچھا تھوڑا سا نیرو کر لیتے ہیں، میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں، آپ نے یہ ایموشنل بات چھیڑ دی ہے۔ جب میں نے صبح ان کو دیکھا کہ ان کی اتنی وکٹس پوری ہو گئی، میں نے یہ ضرور سوچا کہ اگر 30 میں ڈیبیو کیا ہوتا تو 8 سال میں کتنے 5 یہ ٹوٹل کیلکولیشن، بالکل یہ میں سوچ رہا تھا۔ اور یہ خاص کر میں یہ کہتا ہوں کہ میڈیا کا پریشر نہ ہوتا تو شاید آصف افریدی آج بھی نہ کھیلتے، یہ میچ بھی نہ کھیلتے، کیونکہ ہم نے کرٹیسائز بہت زیادہ کیا پہلے میچ میں، پہلے ٹیسٹ میں ان کو نہیں کھلایا گیا، تو ہم نے کہا جی اگر آصف افریدی ہوتے تو یہ 200 سے نہیں 250-300 کی مارجن سے آپ نے یہ میچ جیت لینا تھا۔ یہ ان کی کوالٹی، اور وہاں پہ ان کو ہیلپ بھی ملنی تھی، زیادہ سپن ہونا تھا، زیادہ ان کی ویرائٹی کا اثر زیادہ ہونا تھا، لیکن آج ہم 38 سال کے بندے کو ڈیبیو کرا کے ہم یہ بتا رہے ہیں پورے ورلڈ کو کہ ہمارے سسٹم میں کس طرح پک کیے جاتے ہیں، کب پک کیے جاتے ہیں، کیا ہمارا جو تھنک ٹینک ہے وہ کیا سوچتا ہے اور کس پلیئر کو کب کھلاتا ہے، یہ ان کی مرضی ہوتی ہے، ٹیلنٹ پہ یہاں کوئی سلیکشن نہیں ہوتی۔ سمپل سی بات ہے، یہ دیکھیں ہم نے 7 فٹ کے بندے کو اتنی لیٹ ڈیبیو کرایا، میں عرفان کی بات کر رہا ہوں،
ہم نے مصباح الحق کو بہت لیٹ ڈیبیو کرایا, ہم نے یہ جو آپ اور باتیں کر رہے ہیں مطلب اور جو پلیئرز ہیں خاص کر جو ٹیلنٹڈ ہیں جنہوں کو ہم نے کافی لیٹ کھلایا کہ وہ فرینچائز کی طرف سے نہ کھیلتے تو شاید کھیلتے ہی نہ. میر حمزہ کی بات بھی ہم کر سکتے ہیں. میر حمزہ کی بات نے وہ جب اس پرائم ایج میں تھا, وہ جب وکٹیں لے رہا تھا اس وقت عامر یمین ہم نے ضائع کر دیا, آل راؤنڈرز ہم نے ضائع کر دیا. تو یہ ایک لمبا فکری ہے اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ سلیکشن کا سب ذہن میں رکھتے ہیں اور سلیکشن کرتے ہیں. دیکھیں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جب ایک کوئی کھیلنے لگ پڑتا ہے وہ تو کبھی بھی نہیں چاہتا ہوگا کہ مجھے کوئی ریپلیس کر سکے. جب تک آپ کمپٹیشن کو ایوالو نہیں کریں گے, جب تک کمپٹیشن لائیں گے نہیں کسی ٹیم میں, اس وقت تک دوسرا پلیئر پیچھے تیار نہیں ہوگا. اور جو آگے ہیں وہ محنت نہیں کریں گے. ہمارے ملک میں کرکٹ میں سب سے بڑی بات ہے کہ ہم فوراً ایک کو بلا لیتے ہیں کہ شاہین افریدی سے اچھا کوئی بھی نہیں ہے, دوسرا نہیں, وہ وکٹیں لے نہ لے بھائی, رنز بنائے نہ بنائے کوئی نہیں ہے. پیچھے سے پلیئر نہیں تیار ہونا, کیونکہ اگر پیچھے سے پلیئر کوئی لیفٹ آرم فاسٹ بالر اس وقت تیار ہوتا ہے یا وہ آتا ہے تو شاہین افریدی اور محنت کرنا شروع کر دیں گے. ان کا وہ جو ایک 30-35 پہ آج کل تقریباً ایوریج وہ بالنگ کرتے ہیں, وہ 145 پہ چلی جائے گی. آپ محنت کرو گے, اپنے آپ کو فٹ رکھو گے, ان فارم رہو گے, اپنی صحت کا خیال رکھو گے, اپنی فزیک کا خیال رکھو گے, تو آپ اور امپروو کرو گے. وہ کام نہیں ہوتا کیونکہ ان کو تھریٹ کوئی نہیں ہے. تو تھریٹ ہم کس طرح پھر دیں جب 38 سال کا ایک پلیئر جا کے آپ کھلائیں گے, اس کو ڈیبیو کرائیں گے, اس کے تو آپ نے 15 سال ضائع کر دیے. میں یہ دیکھیں یہ نہیں ہے, کسی سے پوچھ لیں جو ڈومیسٹک کرکٹ کو اور خاص کر فرسٹ کلاس کرکٹ کو اور گریڈ 2 کرکٹ کو فالو کرتا ہے اور جس کو پتہ ہے, اسے پوچھ لیں آپ کے آصف افریدی کب سے وکٹیں لے رہے ہیں. اچھا ویسے اب کتنی یہ ضرور ہمیں سمجھ آتی ہے کہ وہ ان لوگوں کو جن کو ہم کرٹیسائز کرتے تھے, ایون ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے بھی کیا, کہ جو پاکستان چھوڑ کے چلے گئے اور کہیں اور کھیلنا شروع ہو گئے, سمیع اسلم ہے جس طرح, وہ اب سمجھ آتی کہ وہ کیوں چھوڑ کے جا رہے تھے. جی سمیع اسلم ہے اور اس طرح کے صلاح الدین تھے, وہ اور بڑے اچھے نام تھے. ظفر گوہر تھے, بڑے اچھے, وہ بھی لیفٹ آرم اسپنر تھے, آل راؤنڈر تھے, بڑے پائے کے آل راؤنڈر تھے. یہ سارے نے جب آپ کو ایکسپوجر نہیں ملتا پھر آپ کی امپروومنٹ نہیں ہوتی. دیکھیں آپ اگر ٹیسٹ کرکٹ میں چلے بھی جاتے ہیں, آپ ایک دوسرے کے لیے تھریٹ بنتے ہیں اور اپنی امپروومنٹ آپ کی پھر زیادہ ہوتی ہے. پھر آپ کا ایک جو ہورائزن ہے وہ براڈن ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں نہیں, آئی ایم ناٹ فار دا ڈومیسٹک کرکٹ اونلی, آئی ایم فرام انٹرنیشنل کرکٹ. تو پھر وہ آپ اپنے آپ کو اور سیٹل کرتے ہو اور محنت کرتے ہو اور اپنے آپ کو جو آپ کی جو کوالٹی ہے, ویرائٹی ہے, اس کو امپروو کرتے ہو. یہ کام نہیں ہو رہا پاکستان کرکٹ میں. اور اس کا اور دوسرا دیکھیں, آپ نے بتایا کہ یہ ٹیکنیکل چیزیں جو ہے نا, افسوس ہوا مجھے, آج بہت افسوس ہوا کہ جب آپ نے نیا بال لیا, مجھے یہ لگا کہ شاید میرے جیسا بندہ اگر یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ نیا بال نہیں لینا چاہیے یہاں پہ, اسی بال کا آپ وکٹیں لے رہے ہو, یا تو آپ کا جی 150 کی آپ نے پارٹنرشپ کر لی, اس کو آپ نے بریک کرنا ہے تو نیا بال آپ نے لے لینا ہے. وہی آپ نے اوپر نیچے آپ وکٹیں لے رہے ہو. صبح آپ 1 گھنٹے میں دیکھیں نا پاکستان نے کیا کیا, لگتا نہیں تھا کہ یہ 250 کریں گے. ایون آپ ریورس کا ایلیمنٹ جی لگتا نہیں تھا, لیکن آپ نے نیا بال لے لیا, ان کو فری ہینڈ دے دیا, ان کو ان کے بیٹ پہ بال آنا شروع ہو گئی, جدھر مرضی ہو اسٹروک کھیل رہے تھے, اور ساتھ ایک آدھ کیچ چھوٹ گیا تو بس ان کا وہی چاہیے تھا. اور اتنی بڑی انہوں نے جو لاسٹ 2 آپ نے دیکھی وکٹس, اس پہ کتنا بڑا سکور کیا. اور ایک اور بات بڑی امپارٹنٹ ہے جی, ہماری ٹیل کیا کنٹریبیوٹ کرتی ہے اور ان کی ٹیل نے کیا کنٹریبیوٹ کیا, یہ دیکھنے والی بات ہے. ہم تو 17 پہ 5 آؤٹ ہو گئے نا. آپ نے مجھے یاد ہے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ پاکستان کی ٹیل کوئی کنٹریبیوشن نہیں, کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کر رہی. دیکھیں آپ ایوریج بھی لگائیں نا, میں کہتا ہوں پچھلے 2 سال کی ایوریج لگائیں, 10 رنز پر وکٹ نہیں آخری 4 وکٹس کے لیے. تو یہ آج دیکھیں کہ ان کی ٹیل تھی, کس طرح انہوں نے فائٹ بیک کیا, کس طرح انہوں نے پوری ساؤتھ افریقہ کو میچ کے اندر لے کے آئے. وہ ساؤتھ افریقہ جو لگتا تھا دے آر ڈاؤن اینڈ آؤٹ, ورلڈ چیمپئنز ہیں. آپ مطلب اب آپ کو بتایا انہوں نے, وہ میچ بتا ابھی تو لیا نا جی, بوما ہے بھی نہیں, ابھی تو بوما ہے بھی نہیں. بٹ اویس اب یہ بھاری ذمہ داری, پہلے تو آپ کو بہت مبارکباد ہو, 2 رنز ہی رہ گئے ہیں ٹریل کے, تو قریب تو ہیں, لیکن اب یہ بھاری ذمہ داری آپ کے کنگ کے اوپر, لیڈ بائی 2 رنز ہو گیا جی. چلے ایک اور مبارک ہو آپ, تو لیڈ بائی 2 رنز, اب یہ بھاری ذمہ داری کنگ کے کندھوں پر آ گئی. یار کنگ کے کندھوں سے پہلے جو 6 وکٹ آصف افریدی کی بات کر رہے ہیں, مجھے ود ڈیو رسپیکٹ, بہت سے لوگوں کے ساتھ اوبیسلی کتنا ٹائم ہو گیا بیٹھتے ہوئے, جب میں نے آصف افریدی کے بارے میں بات کی تھی راولکوٹ سیزن کے بعد اور ملتان سلطان کے بعد جب میں ٹیم کے ساتھ رہا, تو بہت سے لوگوں نے کہا اس کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے جی قائد اعظم ٹرافی میں جو آپ اس کے بارے میں بات کریں, مجھے آج وہ وقت یاد ہے. دوسرا اس کا تھوڑا سا کیریئر کی بات کریں, شاید سال تھا یا 2 سال, مجھے یاد نہیں پڑ رہا, کچھ انفارچونیٹ سینیریو کی وجہ سے آپ کو یاد ہو بین بھی یہ رہا ہے. مجھے صرف ہیٹس آف کیوں اس کے, میں کل بھی آپ سے ڈسکس کر رہا تھا, اگر بیک گراؤنڈ کی بات کریں اسٹرگل فیس اس کا بہت زیادہ ہے.
سائیکلوجیکلی ہو, جو ایک میں نے معاملہ آپ کو بتایا تھا اس کی وجہ سے. وہ 2 سال کے پیریڈ میں جب تک یہ بین ریس نے کلب کرکٹ نہیں چھوڑی, ہم تو مذاق کر لیتے ہیں نا بیٹھ کے جی کلب کرکٹ کھیلنے چلا گیا, اس نے کلب کرکٹ نہیں چھوڑی. آج بھی اس سے بات ہو رہی تھی, میں نے جب کل کی بات کر رہا ہوں تو میچ کے بعد میں نے کہا سے بھائی ریسٹ کرنے گھر جانا ہے, اس نے کہا نہیں یار میں نے جا کے قائد اعظم ٹرافی کھیلنی ہے. کہ اس کے اندر آج بھی وہ چیز ہے. اور یہ بقول اگر اس کی فٹنس کی بات کروں, کیونکہ ابھی تو ہم ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں, اگر فزیکلی, کیونکہ میں تو ٹائم گزارا ہوا اس کے ساتھ, فزیکلی بات کروں تو آج بھی یہ 2-3 سال آپ کو آرام سے پاکستان ٹیم کو دے لیکن سکتا ویسے ہے. اس دوران میں نے نہ تو ان کا کوئی کنٹروورشل انٹرویو سنا, نہ کہیں انہوں نے ٹویٹ کیا, کہیں انہوں نے کوئی بات میں نے آپ کو یہ بات کی نا کہ بہت سے لوگوں نے مجھے یاد ہے اس وقت مجھے باتیں کی تھی کہ جی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں, اس کا سٹارٹ تو دکھا کے دیں. سٹارٹس کیا ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ جو بالر ہمیشہ پرفارم کر کے دیتا ہے, آپ کو پرفارم کر کے دے رہا ہے کنزیکٹیولی, آئی گیس پتہ نہیں 180 یا 200 کے قریب تو میچز کھیلا ہوا ہے فرسٹ کلاس کی بات کریں. اس کے اندر آپ وکٹس اس کا اٹھا کے دیکھ لیں. بیٹنگ میں آپ دیکھ لیں یہ T20 میں بھی ہینڈی ہے, ہم اس کو یوز کرتے رہے مڈل آرڈر کے اندر, یہ لانگ ہینڈل یوز کرتا ہے اور کہیں نہ کہیں آپ کو ہینڈی رنز کر جاتا ہے اس کو. مسئلہ شاید یہ تھا ڈومیسٹک سٹرکچر کے اندر, آج تک چاہے ملتان کے لیے کھیلا ہوا ہے, ہم شاید سمجھ ہی نہیں پائے تھے. فواد عالم کے ساتھ ہم نے کیا نا کہ یہ 4 ڈے کرکٹر ہے یا ODI کرکٹر ہے یا T20 کرکٹر ہے. دیکھیں یہ ڈیبیٹ اب آپ اس طرف لے گئے, کیا میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ فیصلہ کس نے کرنا ہوتا ہے. پہلے تو مطلب فواد عالم کو جس نے T20 میں ڈیبیو کرایا, پہلے تو اس سے یہ سوال کرنا ہے. دوسرا پھر سوال اس سے کرنا ہے جس نے اس کے بعد اس کو پوچھا نہیں, وہ ڈومیسٹک میں رنز پہ رنز کرتا گیا, اور آپ کے سلیکٹرز کو کسی کو نظر ہی نہیں آیا کہ دس از دا کائنڈ آف. یا تو چلیں اگر میں آج یہ کہتا ہوں کہ عاصم کمال میرے خیال سے بہت اچھے پلیئر تھے, وہ اس لیے نہیں کھیل سکے زیادہ کیونکہ وہاں پر آپ کو مڈل آرڈر میں انضمام یوسف یونس ملتے تھے. تو اب آپ کے پاس کون سے ایسے یوسف یونس تھے جس کی وجہ سے نہ کامران غلام کھیل پا رہا تھا, نہ فواد. آپ بات کر رہے ہو ایکس کرکٹرز کی بڑے ناموں کی, چلے نیو ایرا کے اندر آتے ہیں, دونوں بیٹھے ہیں, دونوں بھی اس چیز سے اگری کریں گے. فیضان بے شک ہمارے ساتھ شو پہ بیٹھتا رہا ہے, فیضان کدھر گیا ہے, کنزیکٹیولی سکور کرتا رہا ہے. میں نام نہیں لوں گا ایک بندے کا, آپ کو بھی پتا ہے مجھے پتا ہے, ان سے بات کی گئی, انہوں نے آگے سے کہا جی مجھے اس کا سٹانس پسند نہیں, میں نام لینے کے لیے تیار ہوں. محمد وسیم نے کہا, محمد وسیم سلیکٹر تھے, انہوں نے کہا جی فیضان سکور تو کر رہا ہے لیکن بس مجھے سٹانس اس کا پسند نہیں ہے. اور مجھے اس وقت بھی یاد ہے میں نے کہا تھا کہ سلپ کارڈن ایریا کے اندر وسیم بھائی بہت تگڑا ہے, اور بیٹنگ میں بھی آپ کو کہیں نہ کہیں ہینڈی, آپ کو سپن کے ساتھ بیٹنگ مڈل آرڈر کے اندر آپ کو اسٹرگل فیس سے نکال لے گا. مجھے سٹانس پسند نہیں ہے. لیکنگ ڈس لیکنگ کا کلچر, ہم تو نیشنل ٹیم کی بات کرتے ہیں جہاں سے آپ کا گراس روٹ لیول بنتا ہے, جو ابھی اپنا بات بھی کر رہے تھے انڈر 19 سٹرکچر کی, انڈر 17 کی. میں آپ کو چیلنج کر کے کہتا ہوں جہاں پر اس وقت ٹرائلز ہو رہے ہوتے ہیں, جو لڑکے انڈر 17 انڈر 19 کے ٹرائلز دینے آتے ہیں, سائیکلوجیکلی آپ اتنا ان کو ڈیمیج کرتے ہو کہ اگر آپ کی سپوز اس بندے سے نہیں ہے اور آپ آتا ہے وہ بیچارہ وارم اپ کر رہا ہوتا ہے, اس کو سب سے پہلے پتا ہے بات کیا کرتے ہیں, وہ پہلی گیند کرواتا ہے, یار تمہارا تو ردم ہی ٹھیک نہیں ہے. مجھے ایک بات بتاؤ, میں انڈر 17 لڑکے کی بات کر رہا ہوں جو امپریس کر رہا ہے, اس کے ماں باپ باہر کھڑے ہوئے ہیں, اس کا سائیکلوجیکل پہلی گیند سے اس پہ پریشر آپ ڈالتے ہو, تمہارا تو ردم ہی ٹھیک نہیں ہے. جب وہ کہے گا کہ سر میں ڈسٹرکٹ کھیلا ہوں اور ڈسٹرکٹ والوں نے خام خواہ سلام دعا میں کھلایا ہوگا, آپ سائیکلوجیکلی اس کو ہرٹ کرتے ہو لڑکے کو. یار اگر یہ پاسبل ہے تو آپ سلام دعا میں مجھے بھی کھلا دیں. میں مطلب میری عمر ابھی بھی, میں آصف افریدی سے تو جلدی ڈیبیو کر لوں گا, مطلب میں کر سکتا ہوں. لیکن بابر کی دیکھو آپ نے بات کی, اس وقت ہم آف ایئر بھی بات کر رہے تھے کہ آج بھی کراؤڈ انہی کو دیکھنے آیا ہے, کامنٹیٹرز بھی بات کر رہے ہیں. ہمیں سہیل کو میں سن رہا تھا, انہوں نے بھی بات کی کہ یار شارٹ سلیکشن ہے, شارٹس اچھی ہیں, لیکن جب ان جیسی سچویشن کی بات کریں, جو کنگ کہتے ہیں نا, کنگ یہاں سے بنتا ہے پلیئر, خالی زبان سے نہیں بنتا. آپ نے پرفارم کی لیکن یہاں سے آپ کو آ کے بالکل سکور کرنا ہے. احمد بھائی یہ سوال تو میں اب مجبور ہوں کرنے پہ جو میں نے ویسے کیا ہے کہ یہ ہم نے یہ سوال کرنا, یہ کون ہے جو یہ سلیکٹرز ہیں, جو کوئی غائب ہیں, یہ سلیکٹرز غائبانہ ہیں, یہ ڈومیسٹک میں کون سے لوگ ہیں. موئی شاہ صاحب تو بہت دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ڈومیسٹک میں جو آپ کے کوچز ہیں, خدا را ان کا ایک دفعہ جو ہے احتساب کریں اور آپ سرپرائز ہوں گے کہ اگر انٹرنیشنل ان کی ایویلیویشن ہوئی تو وہ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ڈومیسٹک میں جو رپورٹس جاتی ہیں, اس وقت آپ کے سینئر مینیجر ڈومیسٹک بھی ہیں, ان کو کس کرائٹیریا پہ اپوائنٹ کیا گیا. یہ اس سیزن میں بھی 100 پہ 100 ہو رہا ہے, آپ بھی کور کر رہے ہیں, اور اتنے بیٹرز ہیں. اب یہ کس نے تعین کرنا ہے, یہ کہہ دینا کہ جی مجھے یہ پسند نہیں ہے, مجھے اس کا سٹانس نہیں پسند, نہیں یہ لمبی کرکٹ میں چل نہیں پائے گا, یہ کس بیس کے اوپر ہم یہ فیصلے کر رہے ہیں؟ بالکل بڑی ٹرکی سی سچویشن ہے. اور پھر وہی کرکٹرز کو ہی ہم ذمہ دار کراتے ہیں. فارمر کرکٹرز وہ خود گزرے ہوتے ہیں, جب ایٹ دا ہیلم آف ان کو ملتا ہے تو پھر ان کی طرف سے جب غلط فیصلے ہوتے ہیں تو بڑی مایوسی ہوتی ہے کہ یار ایک ایسا پلیئر جو خود اس سسٹم سے گزر کے آیا, اور جب اس کو نظر آیا کہ یہاں فلا, اس کو اب اس کو ریکٹیفائی کرنا ہے اور وہ نہیں کر پا رہا, تو کیا وجوہات ہیں وہ نہ کرنے. اگر اتنے گٹس ہیں کہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں تو کہہ دیں میں نہیں کر رہا جاب, یہ گٹس نہیں ہے, اور پھر صرف آپ پیسے کی خاطر آپ بیٹھے ہوئے ہیں, سسٹم چل رہا ہے پاکستان کو. لیکن احمد بھائی ایک اور بھی بڑا ایک سٹینڈرڈ بن چکا ہے کہ وہ جب تک وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ایسے ہی پلیٹ فارمز پر میڈیا میں, وہ جس سسٹم کو کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں
बोर्ड में आने के बाद वो सारा कुछ वैसे ही हो जाता है जैसा वो पहले चल रहा होता वेरी ट्रू। फिर वही अफसोस होता है ना, फिर आप वहाँ बैठ के क्यों इतने अरसे से क्रिटिसाइज कर रहे थे? अब आपको मौका मिला है, जो जो आप निशानदेही कर रहे थे उसको ठीक Attention करें। के लिए आए एक और बहुत, जैसे हमने कहा कि गलत फैसला हो गया, आसिफ अफरीदी को 38 ईयर्स की उम्र खिला दिया। एक ये गलत फैसला हुआ है, या ये गलत फैसला हुआ कि सुफियान और फैसल अकरम इस वक्त उनको टीम में लाया जाता, उनका ये टाइम है, उनको लाया जाता। ठीक है, एक प्लेयर के साथ ज्यादती होगी, उसको इस वक्त मौका देना गलत है, या इन प्लेयर के साथ ज्यादती हो जाएगी कि इनका टाइम गुजर है। मैं जाएगा? और आप लिस्ट बना लेंगे कितने ऐसे प्लेयर्स होंगे पाकिस्तान के लिए जो 1 या 2 टेस्ट मैच सिर्फ इसलिए खेलें कि यार हमसे गलती हो गई, अब चलो एक डेब्यू करा दो ताकि ये कहानी खत्म हो जाए। ये अभी रिसेंट गलती- लास्ट सीरीज में हम ताबिश के साथ भी कर चुके हैं। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी मिसाल मीर हमजा की है, इतना ज़बरदस्त फास्ट बॉलर। और जब फास्ट बॉलर्स की बात आती है, जिसके पास वैरायटी हो तमाम बॉल्स करने की, शाहीन शाह अफरीदी की आज स्ट्रगल क्या थी? शाहीन शाह अफरीदी बिल्कुल T20 के लेंथ बॉल कर रहे थे और प्रिडिक्टेबल थे, आगे बॉल कर रहे थे। उसको जो रबाडा ने सीधा छक्का मारा है, उसको पता था कि आगे बॉल करेगा, और फिर उसने कवर्स में जो ड्राइव किया है वो बड़ी क्लासिकल लेफ्ट हैंडेड ड्राइव। तो आपको मूवमेंट नहीं नज़र आ रही थी, एक ही मूवमेंट है जो वो इन स्विंग करने की बात है। जब आप प्रिडिक्टेबल हो जाएंगे, और फिर हमने देखा जैसे ही साउथ अफ्रीकन इनिंग शुरू होती है, कगिसो रबाडा की लेंथ आप देखें, वो बॉडी लाइन शॉर्ट पिच बॉल भी कर रहा था, वहाँ पे भी ट्रबल कर रहा था। जो कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप के बाहर लेफ्ट साइड को, वहाँ पे भी उसने बॉल अच्छे चैनल में किया। बॉलिंग विद पेस, देखिए आप 3 या 4 ओवर का स्पेल कर रहे हैं, तो आपको पूरी एनर्जी के साथ आना पड़ेगा। आप अगर कंटेनमेंट के लिए जा रहे हैं तो फिर आप फास्ट बॉलर नहीं। फास्ट बॉलर का रोल है कि मैं आपको 4 ओवर का स्पेल दे रहा हूँ, मुझे इसमें विकेट चाहिए। आप अगर 1 विकेट ले लेंगे तो आप में एनर्जी, आप फिर बैट्समैन के ऊपर वो हावी तो हो फास्ट जाते बॉलर वो है जो कंडीशन को भी न्यूट्रलाइज कर दे। हैं। बिल्कुल ऐसे ही। हम तो क्लेम कर रहे हैं जी कंडीशन नहीं है तो फास्ट बॉलर नहीं। लेकिन हम खेल अपनी कंडीशन में है, जहाँ पे डोसाइल पिचेस हैं, रफ बहुत जल्दी हो जाता है, आपको रिवर्स स्विंग मिल दिया। 8 हमारे पास था ये रिवर्स स्विंग का, तो उसको एग्जीक्यूट करने का वक्त आया। उसके लिए क्या, एक तो देखें, जब मैं रिवर्स स्विंग कर रहा हूँ तो मुझे पता है बॉल किस तरफ ड्रिफ्ट करेगा, और बैट्समैन जो शॉट खेलेगा, जैसे आपने कहा ना कि लेग स्लिप होनी चाहिए, उसका वहाँ पे ब्लॉक करना, सिली मिड ऑल ना खेले। इसी तरह फास्ट बॉलर पे भी जब आप इन स्विंगिंग यॉर्कर कर रहे हैं या इन स्विंग कर रहे हैं, तो आपको पता है वो एंगल के साथ बॉल जाएगा का, तो आपने एक तो फ्लो ऑफ रन रोकना है। जब डॉट बॉल्स होंगी तो प्रेशर बढ़ेगा, आप इजीली उसको रन दे जा रहे हैं, उनका रन बढ़ रहा है, और जहां आपकी लूज डिलीवरी है या उसके जोन में है वो फ्लैश कर रहा है। अच्छा, ये बात हमने कल भी की थी कि कल भी मैच के क्लोज से पहले जब तक हमने कुछ 2 विकेट्स नहीं हारी थी, जब डे खत्म हो रहा था, तो हर ओवर में तकरीबन 5 रन बन रहे थे। तकरीबन 6 ओवर्स में 35 रन बने थे, और मैं तब भी कह रहा था कि वो रन रेट जो है बड़ा अच्छा मेंटेन कर पा रहे हैं, वहीं से फर्क पड़ जाता है मैच का। लेकिन टेस्ट मैच पर मजीद बात चलती रहेगी। 4 ही खिलाड़ी आउट हैं इस वक्त, स्कोर जो है वो चल रहा है, अच्छा हो गया कि थोड़ी सी बेहतरी ज़रूर आ गई। 6 रन की लीड है, पाकिस्तान इज़ नाउ 77 फॉर 4, और बाबर आजम इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं, साथ उनका रिजवान दे रहे हैं। बाबर आजम 38 रन बना चुके हैं, रिजवान के 10 रन हैं। ये रिकग्नाइज जोड़ी है पाकिस्तान के लिए। इसके बाद सलमान अली आ गए हैं, तो आई थिंक अब भारी जिम्मेदारी है कि बोथ ऑफ देम हैव टू गेट अ बिगर स्कोर। इसके अलावा कोई हल नहीं है, और वैस्ट की बात से भी मैं एग्री करूँगा, यही मौका है अपने आप को साबित करने का। वुमेंस क्रिकेट के ऊपर ज़रूर आना है। वुमेंस क्रिकेट के बारे में भी अब सवालात उठने शुरू हो गए हैं, बहुत सारी तनकीद आ रही है, कोई इतनी परफॉर्मेंस आपकी है नहीं। उधर भी यही हुआ, जनूबी अफ्रीका से मुकाबला था, वो प्लेयर्स फॉर्म में आ गई जो पूरे टूर्नामेंट में फॉर्म में नहीं थी। और मैं एक बात आज ज़रूर वाज़ेह कर दूं कि मैं बहुत अरसे से इस पूरे वर्ल्ड कप में लोगों से सुन रहा हूं कि वो बहुत ज़्यादा वेट थ्रो कर रहे हैं और सराह रहे हैं जो डायना बेग की परफॉर्मेंस रही है। मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूं, जो भी पाकिस्तान खेल रहा है वो डिज़र्व करता है कि वो पाकिस्तान कलर्स पहने, और उसकी इज़्ज़त करना हम सब पे फ़र्ज़ है। लेकिन थोड़ा सा इसको क्रिटिकली एनालाइज कीजिए। अगर आप 2-3 खिलाड़ी आउट कर रहे हैं, और अगर मैं उनकी कल की परफॉर्मेंस के कुछ स्टैट्स आपके साथ इसलिए शेयर करना चाहूँगा कि मैं पिछले 4-5 मैचेस से नोट कर रहा हूँ कि वो कितने रन्स दे रही हैं, और इस बारे में पाकिस्तान में कोई इस वक्त बात नहीं कर पा रहा। अगर आप उनकी कल की परफॉर्मेंस सिर्फ देख लें, तो कल जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही है, जिसमें पाकिस्तान ने 400 रन्स जो हैं वो ओवरऑल करवा दिए, उसके अंदर उनकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें, एक बार फिर जो इकॉनमी रेट था वही 8-9, 8-9, 7-8-9, 7-8-9, 7 चले मैनेजेबल है मॉडर्न क्रिकेट में। लेकिन जब आप 8-9 का रन रेट कर रहे हैं, और उसके अलावा जब आप ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करते हैं डायना की, जिसके अंदर जब साउथ अफ्रीका का आप स्कोर देखते हैं, 5 ओवर्स में 9.8 की रन रेट, और इसमें खाली 8 वाइड्स आपने कर दी हैं, और उसके बाद एक उसके अलावा आपकी नो बॉल है। इससे पिछले मैच में चले जाएं, उसमें भी तकरीबन आपको 10 के करीब वाइड्स मिलेंगी। तो खुदारा ये बात सोचिए कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ नेम अब ना खिलाइए, आपको डिसिप्लिन बॉलिंग चाहिए, आपको वो बॉलर चाहिए। आप मारूफा अख्तर को देखिए, मेरी कल एक बांग्लादेश के जर्नलिस्ट से बात हुई जिन्होंने ये हाईलाइट किया कि उन्होंने अभी अपने SSC के एग्ज़ाम्स दिए, और उनके क्योंकि वो बहुत बैकवर्ड एक इलाके से ताल्लुक़ रखती हैं बांग्लादेश में, तो उनके घर वालों को तो ये अब तक समझ भी नहीं आई कि वो किस ब्रांड की क्रिकेट खेल रही है, इंटरनेशनल क्या होता है, और उनकी डिसिप्लिन आप बॉलिंग देखें। मोई शाह साहब
اٹر ڈسپوائنٹمنٹ. اس سے پہلے کچھ فینس یہ بھی پوچھیں گے کہ موئس بورڈ میں کب جا رہے ہیں. میں نے تو کہا میرے پاس جواب نہیں ہے اس چیز کا, لیکن آپ کے پاس ہے تو آپ بتا دیں. لیکن یہ کہ یہ اب مینس کرکٹ کو ہم کرٹیسائز کر رہے ہیں, وومنس کرکٹ کو ہم بار بار کہتے ہیں کہ وہ شیڈو کے انڈر چلی جاتی ہے. اس بار ہمارا فرض ہے کہ ہم شیڈو کے انڈر نہ جانے دیں. دیکھیں جی, جرنلسٹ اسی وقت تک جرنلسٹ رہتا ہے جب تک وہ جرنلسٹ ہے. اگر آپ بورڈ میں یا کوئی افیشل بن گئے تو پھر آپ جرنلسٹ ہی رہتے. ہاتھ بندے ہوں گے. تو ہاں, ہاتھ بندے ہوں گے. میرا خیال ہے جرنلسٹ رہنا زیادہ اچھا ہے, اور یہی سارا کیریئر ہے انسان کا جو ایک کیریئر شروع کر دیتا ہے. فی الحال ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. دیکھیں, آپ نے بات کی پاکستان وومن کرکٹر کی. میں بڑا ایکسپیکٹ کر رہا تھا جس طرح ہم نے سیریز کھیلی نا اگینسٹ ساؤتھ افریقہ, تو میں سمجھ رہا تھا کہ شاید اس دفعہ بہتری آئے. ہم نے کوالیفائنگ راؤنڈ جیتا, ہم نے سیریز میں اچھی پرفارمنس لی, ہم نے 300 کے قریب لیا, ایک ہم نے ون ڈے جیتا بھی اور ایک 300 کے قریب ہم نے اسکور کیا. شاید کچھ رنزوں سے ہم ہار گئے. پھر میں سوچ رہا تھا کہ اب جا کے میرا خیال ہے کافی بہتری ہے. بڑی امپورٹنٹ چیز میں آپ کو ایک چیز اس کی نشاندہی کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو, جو کہ آپ کو ہمیں آگے بھی جا کے کام آئے گی. دیکھیں, اور ہم کیا کہ ہم سیدھا چلے گئے سری لنکا. وہاں پہ آپ دیکھیں بارشیں ہو رہی ہیں, وہاں پہ دیکھیں موسم اچھا نہیں ہے, وہاں پہ آپ کو کبھی میچ ہو رہا ہے, کبھی نہیں ہو رہا, کبھی رک رہا ہے, کبھی آگے چل رہا ہے. یہ سینیریو آپ سوچیں کہ یہ سینیریو آپ کا T20 ورلڈ کپ میں بھی ہو سکتا ہے. اب آپ نے سارا ان کو میچز کھلائے, ساری ان کو ایفرٹ کرائی پاکستان کے اندر. پاکستان کی وکٹس ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہیں, وہاں پہ جا کے ٹوٹلی ڈیفرنٹ وکٹ ان کو نظر آئی, وہاں پرفارم نہیں کر سکی. آپ کہیں نا ایک پلیئر, میں کہتا ہوں ایک وومن پلیئر نے اچھی پرفارمنس نہیں دی. بالکل ٹوٹلی فلاپ, بالکل ٹوٹلی فلاپ. اور آپ کی پھر ساتھ اگر وہ فلاپ ہیں تو پھر ساتھ جو سپورٹ سٹاف ہے وہ بھی فلاپ. اتنا بڑا تھنک ٹینک جنید خان ہے, محمد اچھے لوگ وسیم ہیں, یہ میں نہیں کہتا ہوں, بہت زبردست آدمی ہے جنید خان, بڑے اچھے ان کو آتا ہے, لیکن نہیں, ٹیم کام نہیں کر سکی. اور اس کی مین ریزن میں آپ کو بتاؤں, مین ریزن وہاں کا جو وہاں کی کنڈیشن ہے. جس طرح ہمیں ہو جاتا ہے نا کہ 10 اوور آپ کھیلیں, پھر بارش ہوگی, پھر آپ آگے نئے سرے سے آپ جب بیٹنگ کے لیے آتے ہیں یا بالنگ کے لیے آتے ہیں, آپ وہ بھول جاتے ہیں کہ آپ کو کس طرح کنٹرول, یا آپ نے کس طرح پہلے شروع کیا تھا اور کس طرح آپ نے پریشر ڈالا تھا. یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ آپ ورسٹائل رہیں, آپ اس طرح کی ہیں کہ چینجنگ کنڈیشن میں آپ کھیل سکیں. یہ ہمارے ملک میں نہ مین کرکٹ میں ہے نہ وومن کرکٹ میں ہے. تو اس لیے میں, اور ہم اسی پلیٹ فارم پہ بڑی دفعہ ہم نے کہا کہ آپ نے جب ورلڈ کپ کھیلنا ہے جا کے T20 ورلڈ کپ جا کے سارے میچز ہم نے سری لنکا میں کھیلنے ہیں, ہم انڈیا تو نہیں جا رہے نا, سری لنکا میں ہی کھیلنا ہے. تو وائی ناٹ ٹو پلے کپل آف سیریز دیئر. نہیں ہے تو آپ کیمپ لگا دیں. آپ کولمبو میں یہ سجیسٹ کروں گا سائیڈ میچز کھیلیں پاکستان کرکٹ بورڈ سے کہ جو کیمپ آپ نے پاکستان میں لگانا ہے وہ اتنا مہنگا نہیں ہے. مہنگا ہے تو پیسے بھی ہیں آپ کے پاس, جائیں اور جا کے 20 دن کا وہاں پہ کیمپ لگائیں, وہاں کی سائڈ جو فرسٹ کلاس ٹیمز ہیں ان کے خلاف میچز کھیلیں, T20 کھیلیں, تاکہ وہ چیز جو آپ کی وومن کرکٹر نے فیس کیا آپ نہ فیس کر سکے. میں حقیقت بتاتا ہوں آپ کو, اگر یہ پاکستان میں ورلڈ کپ ہو رہا ہوتا تو آپ کے پلیئرز کی, یا ایون پاکستان کی وومن ٹیم انڈیا میں کھیل رہی ہوتی تو ان کی پرفارمنس کافی بہتر ہو سکتی تھی. لیکن یہاں پہ نہیں, کیونکہ ان کو بالکل کوئی سمجھ نہیں آئی ان کنڈیشن کی, نہ اس طرح ایڈجسٹ کیا, نہ اس طرح پرفارم کیا, جو ریکوائرمنٹس تھی اس کی طرح بالکل نہیں کیا. آپ بات کر رہے ہیں ڈیانا بیگ کی, آپ بات کر رہے ہیں ایون فاطمہ ثنا کی, میں ان کا بھی کہوں گا ان کی بھی پرفارمنس وہ نہیں ہے جس سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کپتان جس طرح پرفارمنس کرے گا. پھر عالیہ ریاست رامین نے کچھ بہتر ایک آدھ میچ کھیلا, باقی انہوں نے بھی وہ ان کی کنسسٹنسی نہیں رہی جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے. یہ ساری جو آپ کی پلیئرز وومن پلیئرز ہیں ان کو ایسی کنڈیشن میں کھیلنے کی عادی بالکل نہیں ہے. وہ سمجھتی ہیں کہ جو ہوم ایٹماسفیئر ہے, ہوم کنڈیشن ہے, یہی وہاں میں ہر جگہ ملے گی. یہ نہیں ہوتا. آپ کو مطلب ایسا اپنے آپ کو تیار کرنا پڑتا ہے کہ آپ ہر کنڈیشن میں جا کے کھیلیں. جہاں تھوڑی سپن ہوتی ہے, سیم ہے یا کچھ اور ہوتا ہے, اس کو آپ ایڈجسٹ کرنے کی اہلیت رکھیں. اچھا, یہ غلط نہیں ہوگا کہ اگر میں کہوں کہ مجھے معذرت کے ساتھ نہ پڑے کہ 20 اوور سے زیادہ کی سائیڈ نہیں ہے ہماری. آپ کو بڑا سمپل, سید محمد اویس, ویری کوئکلی فائنل تھاٹس. مطلب بڑی ہی مایوسی ہے اگر آپ باٹم آف دا ٹیبل ہیں ورلڈ کپ کے اندر. دیکھیں, سپورٹ سٹاف پہ تو میں ان کے حق میں بات نہیں کر رہا, لیکن ولید کی میں نے بات کی تھی, جنید بھائی موجود ہیں, طاہر خود موجود ہے کیونکہ ون آف دا بیسٹ اسپنرز تھا, وسیم بھائی بھی آبویسلی انڈرسٹینڈ. اگر میں مینس کی بات کروں بہت اچھا مائنڈ سیٹ ان کا ہے. مسئلہ پھر کیا آتا ہے کہ عالیہ ریاض فار ایگزامپل, اس کے خلاف کون سی عالیہ ریاض آپ نے کھڑی کی ہے جس کا وہ مائنڈ سیٹ ہو کہ یار میں پرفارم نہیں کروں گی تو میرے پیچھے 4 لڑکیاں بیٹھی ہیں مجھے لینے کے لیے. ان کے زیادہ تر کے دماغ میں جو آج تک سٹڈی کر سکے, ہم نے خود بھی شوز ان کے ساتھ کی ہیں, وہ یہی ہے کہ شاید ہم آٹومیٹک سلیکشن ہے,
पूल ऑफ क्रिकेट बड़ा नहीं है। जब तक आप पूल ऑफ क्रिकेट बड़ा नहीं करेंगे, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था जब आप एक पूरा बेंच मार्क बिठाया था कि जी आओ जी क्रिकेट को रीवैम करते हैं, ना उसमें अंडर 19 का कोई बंदा बैठा था ना फीमेल क्रिकेट का बैठा था। दैट शोज कि आपकी इतनी प्रायोरिटी नहीं है। आपकी लड़कियों ने बॉलिंग में परफॉर्म किया। इंग्लैंड के कोच का आप सुनो, उसने भी कहा कि जब इनकी बॉलिंग यूनिट देखो तो मुझे खुद परेशानी होगी थी कि आसान नहीं होगा। मसला ये है कि आपकी टीम वही आपने कहा 140 150 चेज करने वाली, उसके ऊपर आपकी है ही नहीं स्ट्रेंथ। कल भी आप देखो तो शायद अगर ऑस्ट्रेलिया होती तो मैं कहता कि चेज कर सकते थे, फायर पावर मौजूद है। जब आप फिटनेस के ऊपर आते हो, सबसे बड़ा इशू जो आपने डियाना बेग की बात की, इनिशियल ओवर्स उसको देखें तो क्योंकि न्यू बॉल है, साथ में उनकी फिटनेस आप देख लो, 5-6 ओवर्स देखो आप, अगर आप बेशक स्लो मोशन में देखो उनकी फिटनेस कुछ और है। 5 ओवर्स की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। जैसे ही वो बीच के अंदर आती है कि फील्डिंग आपने की होती है और आप डेथ ओवर्स के अंदर आते हो, डेथ ओवर्स में जब पुराना बॉल हो आपकी फिटनेस चैलेंज होती है, उस वक्त उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल गिर जाती है, पेस भी 1-2 माइल्स नीचे गिरती है। दैट शोज कि आपका फिटनेस नहीं है। आपकी लड़कियों की हिटिंग जो एबिलिटी है वो क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी फिटनेस का ज्यादा मसला है। बिल्कुल अवैस, थैंक यू वेरी मच आप तीनों का कि आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली दिस इज ऑल द टाइम वी हैव, बट आई थिंक बड़ी ही मायूस कुन कारकर्दगी रही है वुमेंस क्रिकेट की, और हमें ये अंदाज़ा तो हो रहा था कि हमारी कितनी तैयारी है, लेकिन हमने फिर भी एक्सपेक्ट किया था कि आप थोड़ा सा तो बेहतर खेलेंगे। आप और टीम्स को देखें रीजन के अंदर, आई थिंक बांग्लादेश ने बहुत शानदार क्रिकेट खेली है, बड़ा करीब जाके वो मैचेस हारे हैं, लेकिन फिर भी वो एक यूथ साइड जो इनकोऑपरेट कर रहे हैं सीनियर्स के साथ, वो आपको तमाम दुनिया में एक मॉडल नज़र आता है कि वो आगे के लिए अपनी टीम को बिल्ड कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो ये भी मुश्किल है कि हम ये कह सकें कि आगे पाकिस्तान की टीम कैसे होगी। यही था आज का प्रोग्राम। मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।